اس کو ضائع کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں. انسان کو اپنے نفس کے اوپر اعتماد ہونے لگتا ہے. دیکھیے میں چند ایک صرف آپ کے سامنے فائدے رکھ رہا ہوں جو کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں. نفس پر اعتماد کہ ہاں میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں, ہاں میں اطاعت الہی انجام دے سکتا ہوں, ورنہ عام حالات میں گویا ہم نے شیطان کے سامنے اپنی سپر ڈال رکھی ہوتی, سرنڈر کیا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو شیطان ہمیں گمراہ کر دے گا, ہمیں بہکائی دے گا, ہم کہاں اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. نہیں, نفس پر اعتماد ہے. جو چیزیں پروردگار نے روکی تھی میں اس سے رک گئی ہوں. اس نے کھانے کو منع کیا تھا, پانی کو منع کیا تھا, جسے کوئی گھر میں دیکھنے والا بھی نہیں تھا, تب بھی میں نے جو ہے اس پروردگار کے احکام کے اوپر عمل کیا. نفس پر اعتماد ہوتا ہے کہ ہاں میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں. حیا کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے, اسے شرم آتی ہے گناہ کرتے ہوئے کہ میں روزے کی حالات میں ہوں, میں کیسے پروردگار کی نافرمانی کروں. عام حالات میں انسان اتنا متوجہ نہیں ہوتا اس طرف. یہ صفت حیا کا ظہور اس کے اندر ہونے لگتا ہے. اسی طریقے سے انسان جتنا ماہ مبارک رمضان میں خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اتنا عام مہینوں میں نہیں ہوتا. جتنا آپ خدا کی طرف متوجہ ہوتی ہیں, جتنا اس مہینے میں انسان رقیق القلب ہو جاتا ہے. یعنی رقیق القلب کسے کہتے ہیں؟ یعنی بالکل نرم دل والا, نرم دل کا حامل ہو جاتا ہے. لوگوں کے اوپر صدقات دیتا ہے, خیرات دیتا ہے, غریبوں کی مدد کرتا ہے, عید کے اوپر لوگوں کے کپڑے بناتا ہے, لوگوں کو افطار کرواتا ہے. یعنی کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو کمزوروں کی طرف اس کی توجہ ہونے لگتی, تو انسان رقیق القلب ہونے لگتا ہے. ارادہ اس کا بڑا قوی ہونے لگتا ہے. اگر کوئی رمضان کے روزے رکھے, ارادہ بڑا مضبوط, یہ مضبوط ارادہ ہی تو ہے جو صبح سے شام تک کوئی موانع موجود نہیں بھی ہو تب بھی آپ خدا کی بھرپور اطاعت کے اندر ان دنوں کو گزارتی. آپ کا اس کا مطلب ہے ارادہ مضبوط ہے, نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے, اس کو منع کیا گیا ہے, اس کو مجھے نہیں انجام دینا. آپ کا ارادہ قوی ہوتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں دیگر متدین افراد سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے. متدین دیندار افراد, مختلف آپ پروگرامز میں جاتی ہیں, مختلف افراد سے اس میں رابطہ ہوتا ہے, ان کے اثرات نیک بھی آپ کے اندر منتقل ہوتے ہیں. اور گناہوں کی طرف جو شہوت ہوتی ہے یہ کم ہونے لگتی ہے. باطن میں بھی حیا کا جذبہ آنے لگتا ہے. ایک تو ظاہری طور پر بھی انسان گناہ نہیں کرتا کہ لوگ کہیں گے بھائی رمضان ہے اور دیکھو مثلا یہ اس طرح سے کر رہا ہے, اور باطن کے اندر بھی خوف خدا اس کے اندر پیدا ہونے لگتا ہے. اسی طریقے سے اس میں ایک آیت قرآنی آپ پڑھیں تو پورے قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے پڑھنے کا. پورا قرآن آپ سوچیے کتنے دن میں آپ کا پورا قرآن ختم ہوتا ہے. بہت سے لوگ پورا قرآن ختم بھی کرتے ہیں روزانہ ایک پارہ پڑھتے ہوئے. پورا قرآن ختم کرنے کے معنی یہ صرف ایک یعنی 6666 ایک عام جو آیات کے کیلکولیشن ہے, ویسے تو کچھ اور ہے, لیکن بہرحال چلے 6666 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا, کیونکہ ایک آیت کو پڑھنے کا ثواب پورے قرآن پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے. اسی طریقے سے قوت عاطفہ اور ہمدردی کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے. زبان کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور ایک اور اہم بات یہ ہے جو کہ ایک بڑا مجرب نسخہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بتایا. بلکہ دو چیزیں ہیں, ایک پیغمبر نے بتائی اور ایک پیغمبر کی سیرت میں اور ایک چھٹے امام نے بتائی. دیکھیے ہمارے ہاں جب بھی کسی پر کوئی مصیبت نازل ہوتی تو لوگ کیا کرتے ہیں, فوراً ظاہر کہ ان کے دماغ میں کیا آتا ہے, صدقہ دیں. بہت اچھی بات ہے, دینا چاہیے, واقعی بلا کو ٹالنے کے لیے بہترین چیز ہے. لوگوں کی مدد کرتے ہیں, جانور کو ذبح کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں کرتے ہیں, اور سب چیزیں اپنی جگہ پر اہم ہیں. لیکن ایک چیز ایسی ہے جس پہ لوگ عام طور پر عمل نہیں کرتے, جو چھٹے امام نے بیان فرمایا. اگر کوئی واقعی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے, چھٹے امام فرماتے ہیں جب مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو روزے رکھنا شروع کرو. یعنی انسان واقعی دیکھے گا کتنی آسانی کے ساتھ وہ اس پریشان کن صورتحال سے باہر نکل آئے. مصیبتیں تو نازل ہوتی رہتی, بلکہ امیر المومنین تو یہ ارشاد فرماتے تھے کہ اس بات کی دعا بھی مت کیا کرو کہ کوئی مصیبت تم پر نازل نہ ہو. ہاں گناہوں کی مصیبت نازل نہ ہو, میں تیری نافرمانی نہ کروں, اس کی تو دعا کیا کرو. لیکن کوئی بندہ مومن ایسا نہیں جو کسی پریشانی میں گرفتار رہا ہو. بلکہ پیغمبر اسلام اکثر جب شادی کے لیے گئے تھے کسی خاتون کے ہاں تو اس کے باپ نے بتایا کہ اس لڑکی کو تو آج تک کبھی معمولی سی بیمار بھی نہیں پڑی. پیغمبر نے اس جگہ شادی سے انکار کر دیا کہ رحمت خدا یہاں پر اس کا مطلب نہیں آتی کہ کبھی بیماری نہیں ہوئی. کہ ایک شخص کے یہاں کھانے پر دعوت میں گئے, واقعہ مشہور ہے کہ مرغی بیٹھی ہوئی تھی اس کے اوپر دیوار پہ, انڈا دیا اس نے اور انڈا کیل میں آ کر پھنس گیا اور ٹوٹا نہیں نیچے گر کر. کہا کہ یا رسول اللہ میرا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا ہے, دیکھیے انڈا تک یہاں پہ کیل میں آ کر اٹک گیا. پیغمبر نے کہا میں اس گھر پہ کھانا کھانے کو تیار نہیں ہوں. اس کا مطلب ہے جس کا کوئی نقصان نہ ہو, رحمت خدا
اس کے اوپر آتی نہیں، کچھ نہ کچھ نقصان، کچھ نہ کچھ ورنہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی فلاں چیز کا نقصان ہی پروردگار کی طرف سے کچھ رحمتیں. تو جب بھی کبھی کوئی مصیبت آ جائے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنا شروع کر دو. یہ بھی کبھی کر کے دیکھیے انسان، واقعی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مردہ سنتوں کو زندہ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا. یہ چیزیں اب رائج نہیں رہیں. اور پیغمبر کی سیرت دوسری چیز یہ تھی، ایک تو روزہ ہو گیا جو چھٹے امام نے بتایا، پیغمبر کی سیرت میں ایک یہ تھا کہ پیغمبر پہ جب کوئی مصیبت نازل ہوتی تھی، ویسے تو ہر وقت تھی مصیبتیں، اگر اب دیکھا جائے کون سی کب سکون کا سانس لینا نصیب ہوا خاندان عصمت و طہارت کو، جب بھی کبھی کوئی مصیبت آتی تھی پیغمبر پہلے سے زیادہ نمازیں پڑھنے لگتے تھے، پہلے سے زیادہ. یعنی انسان ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ذرا سے بیمار ہوئے تو ہماری واجب نمازیں تک چھوٹنے لگتی ہیں، مستحبات تو چھوڑیے. تو یہ کیسی، تو ہم پر اور زیادہ ہم پریشانیوں میں گرفتار ہوتے چلے جاتے. پیغمبر پہلے سے زیادہ نمازوں کی طرف مائل ہو جاتے تھے، پہلے سے زیادہ نمازیں پڑھنے لگتے تھے جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی. اور یہ بھی بات ہے کہ بہرحال روزہ رکھنے کا ایک فائدہ ہے کہ اخلاص نیت پیدا ہونے لگتا ہے، ہماری نیت خالص رہے. خاص طور پر دیندار افراد کے لیے تو علی الخصوص آپ جب کبھی بھی گھر سے چلا کریں روزانہ کہ میں، تاکہ بالکل نیت خالص رہے آپ کی. روزانہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مدرسے کی تعلیم کے لیے چلا کریں. کسی جگہ آپ کو کبھی مجلس پڑھنے کے لیے جانا ہے، سورہ اخلاص کو پڑھنے سے خود صفت اخلاص کا ظہور آپ کے اندر ہونے لگے گا، جو روزہ رکھنے کی بھی خصوصیت ہے. شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ فرض اللہ الصیام، پروردگار نے جو روزوں کو فرض کیا ہے کس لیے کیا ہے؟ تثبیتاً للاخلاص، تاکہ لوگوں کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے. یہ ہماری جو نیتیں بعض اوقات تبدیل ہو جاتی ہیں نا، تو اس سے آپ کو نجات مل جائے گی، بالکل صفت اخلاص کا ظہور ہونے لگے گا. اور پیغمبر یہ بھی فرماتے تھے کہ شیطان انسان کے خون میں رواں دواں ہو جاتا ہے، تو تم بھوک کے ذریعے اس کا رستہ روک دو، یعنی روزہ رکھنے کے ذریعے.